عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتی ہیں کہ اے عائشہ صدیقہ، ذرا مجھے بتائیں ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو پوچھنے کے لیے عائشہ کی بارگاہ میں گئی اور فرمایا اے عائشہ، حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا، سب سے زیادہ عزیز کون تھا؟ قالت، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ فاطمہ سب سے زیادہ عزیز تھی۔ قیل ومن رجالی، آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ حضور کو عزیز کون تھا، پیارا کون تھا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زوجہا، حضرت حضور عائشہ نے فرمایا کہ مردوں میں، عائشہ صدیقہ نے فرمایا مردوں میں حضور کو جو سب سے زیادہ عزیز تھے وہ فاطمہ کے شوہر مولا کائنات علی شیر خدا عزیز تھے۔ حضرت گرامی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ مولا کائنات مدینے چلے گئے، فاطمہ مدینے چلی گئی، اور تقریباً ہجرت کے 2 سال یا 1 سال کے بعد باختلاف روایت ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انس، اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، وہی نازل ہوئی ہے۔ کیا نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، فاطمہ کا نکاح علی ابن طالب کے ساتھ کر دیا جائے۔ اللہ کو منظور ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیا جائے، اور فرمایا انس چلے جاؤ، صحابہ کو بلا لو، ابو بکر کو بلا لو، عمر کو بلا لو، عثمان کو بلا لو، طلحہ کو بلا لو، زبیر کو بلا لو، اکابر صحابہ کو حضور نے جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد حضور نے مرضی مولا کی خبر دی صحابہ کو کہ اے میرے عزیز صحابہ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ پھر بلا تاخیر حضور نے علی کو بلایا اور فاطمہ کو بلایا، اور پھر صحابہ کے موجودگی میں کھجور میرے آقا نے منگائی، اور پھر آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح مولا کائنات سے فرما دیا، اور خود آپ نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ فرمانے کے بعد دوسرے دن مولا کائنات سے فرمایا کہ اے مولا علی، اب ولیمے کا انتظام کر لیا جائے۔ مولا کائنات نے ایک میڑھا ذبح کیا، اور میڑھا ذبح کرنے کے بعد صحابہ کی دعوت فرمائی، اور اس دعوت میں میرے آقا نے دعا فرمائی، اے باری تعالی، مولا تو زوجین کے مابین، علی کے بیچ اور فاطمہ کے بیچ سچی محبت عطا فرما، یا اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرما، آخرت میں بھی کامیاب فرما، یا اللہ ان کو محبوب رکھنا، اور جو ان سے محبت کرے ان کو بھی تو محبوب فرمانا۔ حضرت گرامی، اس طرح مولا کائنات کے عقد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئی۔ عزیز تو سبھی صاحبزادیاں حضور کو تھیں، لیکن جو مقام اور جو مرتبہ سیدہ کائنات کا احادیث سے روشن ہے، جو فضیلتیں اور جو بارگاہ نبوی سے فیض اور محبتیں اور الفتیں سیدہ کائنات کو ملی ہیں، وہ اپنے آپ میں الگ مثال رکھتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم تمام ازواج مطہرات، یعنی ہم سب کی تمام مائیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تھیں، صحابہ کے سب حضور کو دیکھ رہی تھیں، ساری ازواج مطہرات حضور کے پاس جمع تھیں، سب اپنے شوہر نامدار پیغمبر اعظم کے چہرے کی زیارت فرما رہی تھی۔ اسی سنہ میں فاطمہ طاہرہ عابدہ آ جاتی ہیں، ساری گفتگو بند، ساری بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ پھر کیا، سیدہ کائنات کو میرے آقا پاس بلاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں،
اور پاس بٹھانے کے بعد ساری باتیں بند ہو گئیں. پھر سیدہ کائنات کے کان کو اپنے لبوں سے قریب کیا اور پھر آقا نعمت نے کچھ بات سیدہ کائنات کے کانوں میں فرمائی. اب ساری بیویاں دیکھ رہی ہیں، بیٹی آ گئی، کانوں سے اپنے لب کو قریب کیا، کچھ بات کہی اور سیدہ کائنات رونے لگی. حدیث میں آتا ہے فبکت بکان شدیدہ، سیدہ کائنات پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سیدہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، سیدہ کی آنکھیں نم ہو گئی، سیدہ کے چہرے کی مسکراہٹ غم اور تکلیف میں بدل گئی. سیدہ کی خوشی حزن و ملال میں تبدیل ہو گئی. اب میرے آقا سے دیکھا نہ گیا کہ جو میری بیٹی، جو میری صاحبزادی میری بارگاہ میں مسکراتے ہوئی آئی تھی، میری بارگاہ میں تبسم فرماتے ہوئی آئی تھی، حزن ملال میں اس کی کیفیت بدل گئی. پھر آقا نعمت نے سیدہ کے چہرے کو، سیدہ کے کان کو اپنے لبوں سے قریب کیا اور پھر میرے آقا نے کچھ بات فرمائی اور بات فرمانے کے بعد سیدہ کا لہجہ بدل گیا، سیدہ کا انداز بدل گیا. سیدہ مسکرانے لگی، سیدہ تبسم فرمانے لگی، سیدہ کے چہرے پر، سیدہ کے پیشانی میں تبسم کی لکیریں دکھنے لگی. یہ بات امہات المومنین میں ایک عجیب طرح دوڑنے لگی کہ کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے، کیا بتایا فاطمہ سے. کبھی رلا رہے تھے، کبھی مسکرا رہی تھی، کبھی سیدہ رو رہی تھی، کبھی مسکرا رہی تھی، کبھی چہرے پر حزن دکھ رہا تھا، کبھی چہرے پر تبسم دکھ رہا تھا. پھر حضرت عائشہ فرماتی، میں نے کہا سیدہ سے، اے سیدہ بتا دو ابا حضور نے کیا فرمایا تھا. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے سیدہ عائشہ صدیقہ، میں اس بات کو بالکل نہیں بتا سکتی جب تک میرے بابا جان اس دنیا میں رہیں گے، میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیں وہ راز کیا تھا. جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال کے بعد پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ کو بلاتی ہیں اور بے چینی سے، بے قراری سے، تجسس کے ساتھ ایک والہانہ انداز میں، فاطمہ بتا دو کیا کہا تھا بچہ نے، رلایا تھا، ہنسایا تھا، ماجرا کیا تھا. اب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راز فاش فرماتی ہیں. فرمایا جب پہلی بار حضور نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی تھی تو فرمایا، اے فاطمہ، جبریل امین ہر سال میرے ساتھ ایک بار ختم قرآن کرتے تھے، اس بار میرے ساتھ 2 بار قرآن ختم کیا ہے. لگتا ہے کہ اللہ کی دعوت آ گئی ہے، اب مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے. تو میں سمجھ گئی کہ اب میرے بابا جان، میرے ابا جان، میرے والد بزرگوار ہم سے جدا ہونے والے ہیں. اور اپنے ابا جان کی جدائی کی خبر مجھ پر ایسی شاک ہوئی کہ میں رونے لگی، میری خوشی غم میں بدل گئی. تو پھر سیدہ کائنات کا غم میرے نبی سے دیکھا نہیں گیا، میرے نبی سے آپ کا حزن دیکھا نہیں گیا. پھر نبی نے میرے کان کو اپنے قریب کیا، فرمایا، اے سیدہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تو اس بات سے راضی نہیں ہے، تو غم کیوں کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی. اور فرمایا کہ اما تردینا انکی سیدہ، انکی سیدتنا، اور فرمایا کہ اے فاطمہ، تم جو ہے وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، تمام مومنین عورتوں کی سردار ہو. تو میں اس بات سے خوش ہو گئی، یعنی مجھے اس بات نے خوش کر دیا کہ میں سب سے پہلے حضور سے جا کر ملوں گی، اور اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا کہ میں تمام جنتی عورتوں کی، تمام مومنین کی سردار بن گئی. فرمایا فاطمہ تم تمام عورتوں کی سردار. اب آپ بتائیں، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کا لاڈلا اگر ناراض ہوتا ہے تو اپنے اعتبار سے خوش کرتے ہیں، اسے اس کی مرضی کی چیزیں دلاتے ہیں، اسے ٹہلاتے ہیں، گھماتے ہیں. لیکن سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جب پیشانی پر غم اور حزن کی لکیریں پڑی تھی تو مصطفیٰ کریم نے حضور سیدتنا عائشہ فاطمہ زہرا کو خوش کرنے کے لیے
آپ کے دل پہ، آپ کے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ لانے کے لیے میرے آقا نے جو مالک و مختار تھے، دونوں جہان کے مالک تھے، میرے آقا نے صرف انہیں دنیا کی نعمتیں نہیں دی بلکہ دنیا کے بھی اور آخرت کی سرداری عطا فرما دی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم روتی کیوں ہو، ملال کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری شان یہ ہے کہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام مومن عورتوں کی سردار بن گئی ہو۔ حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہی وہ حدیث ہے، یہی وہ فرمان مصطفیٰ ہے جس فرمان سے سیدہ کائنات تمام عورتوں سے زیادہ بلند مقام رکھنے والی ہو گئیں اور تمام مومنین، تمام مومنات کی سردار بن گئیں۔ یہاں تک کہ جو پہلے دنیا کی وہ خواتین جو اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ تھی، افضل تھی، جیسے حضرت مریم اپنے زمانے میں سب سے افضل تھی، سب سے زیادہ فضیلت رکھتی تھی کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، یعنی یہ زوات جو ہیں بڑے محترم تھی، یہ شخصیات بڑی فضیلت والی تھی، یہ تمام عورتوں سے افضل تھی کائنات میں۔ مریم اور آسیہ خدیجہ الکبریٰ سب سے افضل تھی، لیکن جب میرے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم تمام عورتوں کے سردار بن گئی ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے اس فرمان نے سیدہ کائنات کو سب سے افضل بنا دیا، یہاں تک کہ آپ آسیہ سے بھی افضل ہو گئی، مریم سے بھی افضل ہو گئی، خود اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ سے بھی افضل ہو گئی۔ حضرات گرامی، یہ تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے الفت اور محبت۔ اور سنیں، یہی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ کائنات سے مروی ہے، سیدہ کائنات کے اوصاف کو حضرت عائشہ نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فاطمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ سے بڑھ کر نبی کے مشابہ کلام میں، گفتار میں، کردار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر شے میں نے سب سے زیادہ اگر نبی سے مشابہ کسی کو پایا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو پایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ کا چلنا، حضور کا چلنا ہوتا تھا، فاطمہ کا انداز گفتگو جو ہوتا تھا وہ حضور کے انداز گفتگو سے ملتا تھا، فاطمہ کا جو اٹھنا ہوتا تھا، فاطمہ کا جو بیٹھنا ہوتا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے سے مشابہ ہوتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ اور فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا، جب حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی تو سیدہ کائنات کو دیکھ کر حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد سیدہ کائنات کا ہاتھ پکڑتے تھے، سیدہ کائنات ہاتھ کا بوسہ دیتی تھی اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ کائنات کی پیشانی چومتے تھے اور پھر اپنی جگہ بٹھالتے تھے۔ یہ حضور کا معمول تھا، اور جب حضور فاطمہ کی بارگاہ میں جاتے تو فاطمہ حضور کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کی دست بوسی فرماتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیتی تھی۔ یعنی ایسی محبت تھی کہ جب حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ فاطمہ کا مقام کیا ہوگا؟ اگر عالم آئے تو عوام کھڑی ہوتی ہے، اگر کوئی حافظ آئے تو عوام کھڑی ہوتی ہے، اگر کوئی اللہ والا آئے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی نبی آئے تو زمانے کا ہر فرد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب سیدہ کے مقام کو دیکھیں کہ سیدہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ جب سیدہ آتی تھی تو نہ ایک عام آدمی کھڑا ہوتا تھا بلکہ سرور کائنات کھڑے ہو جاتے تھے۔ سیدہ کی آمد پر مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جاتے تھے۔ پتہ چلا جس کی آمد پر، سیدہ کی آمد پر جب حضور کھڑے ہو گئے تو اب زمانہ سیدہ کے سامنے
اکڑ نہیں سکتا، سیدہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور نے کھڑے ہو کر ساری کائنات کو فاطمہ کے قدموں میں جھکا دیا، ساری کائنات کو فاطمہ کے قدموں میں نچھاور کر یہ مقام مصطفیٰ سے اور دربار مصطفیٰ سے فیض ملتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہی نہیں بلکہ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، میری جگر کا ٹکڑا ہے، اور میری جگر کا ٹکڑا ایسا ہے فمن اغضبہا اغضبنی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حضرت گرامی، جس فاطمہ کو حضور نے جگر کا ٹکڑا کہا، جتنی بلندیاں زمانے کو ملی ہے، شے کو ملی ہے، زوات کو ملی ہے، وہ نسبت رسول کی بنا پر ملی ہے۔ صحابہ کو نسبت ہو گئی تو صحابہ بن گئے، پھر صحابہ میں عزیز صحابہ کو حضور کو خاص نسبت دینی تو کوئی ابو بکر ہو گیا، کوئی عمر ہو گیا، کوئی عثمان ہو گیا، کوئی مولا کائنات ہو گیا، کوئی عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گیا، کوئی ہجرت سے پہلے میں شامل ہو گیا، کوئی ہجرت کے بعد شامل ہو گیا۔ اور دیکھیں، اگر شہروں کو نبی سے نسبت ہو گئی تو مکہ اس لیے افضل تھا کہ نبی اس میں تھے، اور مدینہ اس لیے افضل ہے کہ اس لیے نبی اس میں موجود ہیں۔ اور جب ساری اشیاء کو نبی کی نسبت سے فیض ملتا ہے تو سب سے زیادہ فیض اگر کسی کو ملا ہے تو سیدہ کائنات کو ملا ہے۔ اس لیے سیدہ کائنات نبی سے نسبت رکھنے والی کسی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیدہ کائنات حضور پاک کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ اور جب ساری شے حضور کی نسبت سے ممتاز ہو سکتی ہے تو سب سے زیادہ ممتاز فاطمہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ حضور کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ اسی لیے حضور نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے عشق کی بات کہی ہے کہ کعبہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، لیکن حضور کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے سیدہ کائنات۔ تو کس منہ سے کہوں کہ سیدہ کعبے سے افضل ہے، کس منہ سے کہوں کہ سیدہ مدینے سے افضل ہے، کس منہ سے کہوں کہ سیدہ ہر شے سے افضل ہے، کیونکہ جب حضور سے ساری شے کو نسبت ہونے پر فیض ملتا ہے تو سیدہ حضور کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے، لہذا سب سے بلند اور والا مقام سیدہ۔ حضرت گرامی، اور وقت ختم ہو رہا ہے، ایک دو باتیں آپ اور سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیت لم تحض ولم تسمس، لم تحض ولم تطمس۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ انسانی حور ہے۔ حور بھی انسانی کوئی ہوتی ہے؟ حور ہے تو پھر انسان نہیں ہے، اگر انسان ہے تو حور نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی نے اس فرمان میں فاطمہ میں جمع فرما دیا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، لم تحض ولم تطمس، اور میری بیٹی فاطمہ کو نہ حیض آتا ہے، نہ کوئی گندگی کا خون آتا ہے۔ ایک واحد ذات سیدہ کی تھی جنہیں ماہواری نہیں آتی تھی، جنہیں کوئی خون نہیں آتا تھا۔ آپ دنیا کی کوئی عورت 300 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن سیدہ کائنات کی ذات ایسی ذات تھی کہ سیدہ کائنات کی کوئی نماز نہیں قضا ہوئی، کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ ناپاک ہو گئی ہو اور اس ناپاکی سے آپ کی نماز قضا ہو گئی ہو۔ تو ذرا سوچیں کہ سیدہ کو جب یہ خون نہیں آتا تھا، جبکہ یہ خون بڑا اہم ہوتا ہے، اس سے بچوں کی پیدائش کا خون ہوتا ہے، اس کی آمد سے بچوں کی وضع ہوتی ہے، یہ بچوں کی غذا بنتی ہے، اور یہ ثابت ہے کہ سیدہ کو نہیں آیا، حضور نے خبر دی ہے، اور زمانے نے دیکھا کہ سیدہ سے حسن پیدا ہوئے، سیدہ سے حسین پیدا ہوئے، سیدہ سے زینب پیدا ہوئی، سیدہ سے
ام کلثوم پیدا ہوئی، رقیہ پیدا ہوئی، بنات و بنین پیدا ہوئے۔ مولا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ خون تھا نہیں تو ان بچوں کی پرورش کیسی ہوئی، ان کی وضع کیسی ہوئی؟ تو نبی کا فرمان سامنے آتا ہے، بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں نور ہوں۔ اور جب فاطمہ کی وضع اور فاطمہ کے جسم کو بنایا گیا تو نور سے بنایا گیا، لہذا جو اب نبی کی اور نبی کی شہزادی سے جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں انہیں کسی خون کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کی غذا جو ہے وہ نورانی غذا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی، سیدہ کائنات کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ میں ایک بات چلتے تھے بتاؤں کہ سیدہ کائنات کی شادی ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضرت ایوب انصاری کے مکان میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد حضور نے فرمایا کہ اے علی اپنا مکان الگ بنا لو۔ حضور کے فرمان پر مولا کائنات نے مدینے میں گھر تھوڑا سا دور بنا لیا۔ اب تھوڑی سی دوری ہونے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھوڑی دوری ہو گئی، حضور بے قرار ہونے لگے، آنکھیں اشکبار ہونے لگی۔ اگر ایک دن سیدہ کائنات کی زیارت نہیں کرتے، آپ کو دیکھتے نہیں تھے تو میرے آقا ملال ہو جاتے تھے، تکلیف ہو جاتی تھی، آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے سیدہ کائنات سے فرمایا اے فاطمہ اپنا گھر قریب کر لو، مجھے تمہارا نہ دیکھنا بڑا تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر تو قریب نہیں ہے، دور ہے، اور آپ کے قریب لینا میرے لیے مشکل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ عرض فرمایا تو سیدہ کائنات نے ایک تجویز پیش فرمائی، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے مکان کے قریب حارثہ بن نعمان کا گھر ہے، آپ کہیے کہ وہ میرے گھر سے بدل لے، میرے گھر سے بدل لے۔ حضور نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے فاطمہ، میں کیسے قلب مکانی کے لیے کہوں؟ تو یہ خبر صحابہ کے ذریعے حارثہ بن نعمان کے پاس پہنچ گئی۔ جب حارثہ بن نعمان کے پاس یہ خبر پہنچی، دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ انا و مالی للہ و رسولی، میرا مال سب اللہ اس کے رسول کے لیے، میں ابھی اپنا مکان علی کے مکان سے بدل لیتا ہوں۔ اور حال ہی میں فوراً مولا کائنات کو علی کو اپنے مکان میں بھیجا اور خود جا کر مولا کائنات کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب حضور نے علی کو اپنے قریب کر لیا، فاطمہ کو قریب کر لیا، تو اب روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈیلی اپنے گھر سے اب سیدہ کا گھر اتنا قریب ہو گیا تھا کہ ہر صبح بھی ہر شام سیدہ کو دیکھتے تھے، حسنین کو دیکھتے تھے، کریمین کو دیکھتے تھے اور آپ کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا دل خوش ہونے لگا، یہاں تک کہ جب فجر میں اٹھتے تھے تو مسجد نبی بعد میں جاتے تھے، بلکہ پہلے سیدہ کے گھر جاتے تھے اور فرماتے تھے یا اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ اہل البیت الصلاۃ اہل البیت، اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے اہل بیت تم پر نماز ہے، نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ، اللہ تمہیں پاک اور ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ یہ پیغام ہر صبح میرے نبی اپنے فاطمہ کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو اور مولا کائنات کے گھر والوں کو دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اور جب اتنی عزتیں حضور کی بارگاہ سے سیدہ کائنات کو ملی تو سیدہ کائنات نے ان عزتوں کا غلط استعمال نہیں کیا ہے، سیدہ کائنات نے ان عزتوں کا احترام کیا ہے۔ اگر نبی نے مقام فاطمہ کو بلند کیا ہے تو فاطمہ نے نسبت رسول کو بلند کر دیا ہے اور زمانے کو بتا دیا ہے کہ میں نبی کی شہزادی ہو کر، نبی کی پیاری ہو کے میرا عمل یہ ہے۔ سیدہ کائنات کا یہ عمل تھا کہ اپنے گھر کا معمول پورا کرنے کے بعد، اپنے گھر کا کام کاج کرنے کے بعد، حسنین کی تربیت کرنے کے بعد، شوہر نامدار کی اطاعت کرنے کے بعد، جب چکی پیسنے کے بعد، جب رات کا عالم ہوتا تھا، سیدہ کائنات مصلی بچھا دیتی تھی اور ہر رات 1000 نوافل ادا کرتی تھی اور آخر میں ایسا سجدہ کرتی تھی کہ سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا، اذان فجر ہو جاتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتی تھی اے باری تعالیٰ تو کبھی ایک میرے لیے اپنے محبوب کے بیٹی فاطمہ کے لیے ایک رات تو ایسی بنا دے جس میں بیٹی تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ ایک سجدہ تو مکمل کر لے جائے۔ اور آخری بات
سید کائنات کو حضور اپنے لعاب، اپنے دہن مبارک کی تری دیتے تھے، تری دیتے تھے، ہمیشہ دیتے تھے، اپنے لعاب کو سید کائنات کے منہ میں دیا فرماتے تھے۔ یہ تری وہ تری تھی جس تری سے مولا امام حسن اور مولا امام حسین کو تری دینا مقصود تھا۔ سید کائنات کو تری دیتے تھے، اپنی زبان سیدہ کو چساتے تھے، اپنی زبان سیدہ کے منہ میں دیتے تھے تاکہ سیدہ کے ذریعے حسنین کریمین تک اس تری کا اثر جائے۔ اور جب یہ سیدہ فاطمہ سے حسن اور حسین پیدا ہو گئے، مولا امام حسن کو، امام حسین کو خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان چساتے تھے اور اپنے لعب دہن کو ان کے منہ میں دیتے تھے۔ تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرے آقا نے جب جگر کا ٹکڑا کہہ دیا، میرے آقا نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا مقام اتنا بلند کر دیا تو اب زبان کیوں چساتے تھے، حسنین کو زبان کیوں چساتے تھے؟ تو عشق جواب دیتا ہے، میرے آقا جانتے تھے کہ کل حسنین امام حسین کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکے اور پیاسے رہیں گے، تو اگر میں ان کو اپنی تری نہیں دوں گا تو ان کو 3 دن کی پیاس اور بھوک انہیں ستائے گی اور ان کے سب میں آلے آئے گی۔ میرے آقا نے اپنی لعاب کو امام حسن کو چسایا، حسین کو چسایا، تاکہ کل کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی زبان سوکھنے نہ پائے اور حسین ابن علی کو بھوک اور پیاس شکست دے نہ پائے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ 3 دن بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی مولا امام حسین کے صبر میں نہ پیاس رکاوٹ بن سکی، نہ بھوک رکاوٹ بن سکی، بلکہ اس دربار رسول سے اور زمان رسول سے جو تری ملی تھی، اس تری سے امام حسین 3 دن بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی کبھی علی اکبر کو سیراب کرتے تھے، کبھی مولا علی اکبر کو سیراب کرتے تھے، کبھی امام قاسم کو سیراب کرتے تھے، یعنی خود بھی پیاس اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور اہل بیت میں جب کوئی پیاسا ہوا تو اپنی اس زبان سے اسے بھی سیراب فرما دیا۔ حضرات گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کارساز ہم سب کو اپنے محبوب بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔